تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اس چینل پر میری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو ہم بابا قوم کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے چند اہم واقعات اور ان کی زندگی کے کچھ ایسے راز جو شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بابا قوم کے ساتھ ٹرین میں کیا واقعہ پیش آیا، اور بابا قوم ٹرین میں ہمیشہ 2 برتھ کیوں بک کراتے تھے، اور بابا قوم نے نوجوان کو پھانسی سے کیسے بچایا، اور بابا قوم نے ہندوؤں کو مندر بنانے سے کیسے روکا، اور آخر میں ہم بات کریں گے بابا قوم یہودیوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے، انہوں نے قیام پاکستان کے بعد یہودیوں کے ملک کے خلاف کیسے آواز اٹھائی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اب ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش 25 دسمبر 1876 میں ہوئی، جبکہ آپ نامور وکیل اور سیاستدان اور بانی پاکستان بھی تھے۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات 11 ستمبر 1948 میں ہوئی۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے، جسے مزار قائد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے پاس 2 شہریت تھی، ایک پاکستان، ایک برطانوی ہند کی۔ آپ نے 3 جماعتوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ پہلی انڈین نیشنل کانگریس 1906 سے لے کر 13 اپریل 1920 تک۔ دوسری پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ 10 اکتوبر 1913 سے 11 اگست 1947 تک، جبکہ پاکستان کے قیام کے بعد مسلم لیگ 11 اگست 1947 سے 11 ستمبر 1948 تک۔ آپ کی 2 زوجہ تھیں، ایک زوجہ امی بائی تھیں، دوسری مریم جناح۔ آپ کے والدہ کا نام مٹھی بائی جناح تھا، جبکہ والد کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ جناح تھا، جو خاتون پاکستان بھی رہیں۔ پیشہ ور سے آپ سیاستدان تھے اور نامور وکیل تھے۔ 2 زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا، ایک انگریزی، دوسرا اردو۔ کراچی کے پیدائشی اور لنکن آن سے بیرسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے جناح 20ویں صدی کے ابتدا 2 اشروں میں آل انڈیا کانگریس کے اہم رہنما کے طور پر ابھرے۔ اپنی سیاست کے ابتدائی ادوار میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا۔ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے مابین ہونے والے میثاق لکھنؤ کو مرتب کرنے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جناح آل انڈیا ہوم رول لیگ کے اہم رہنماؤں میں سے تھے۔ انہوں نے 14 نکات بھی پیش کیے، جن کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ 1920 میں آل انڈیا کانگریس سے علیحدہ ہو گئے، جس کی وجہ آل انڈیا کانگریس کے موہن داس گاندھی کی قیادت میں سیتا گرہ کی مہم چلانے کا اعلان یعنی فیصلہ کیا گیا تھا۔ 1940 تک جناح کو یقین ہو چلا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس سال مسلم لیگ نے جناح کی قیادت میں قرارداد پاکستان منظور کی، جس کا مقصد نئی مملکت کے قیام کا مطلب تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے مضبوطی پکڑ لی
جب ان ادوار میں کانگریس کے کئی رہنما قید کاٹ رہے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کے مختصر عرصے میں ہی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں جناح کی جماعت نے مسلمانوں کے لیے مختص نشستوں میں سے بڑی تعداد جیت لی۔ اس کے بعد آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ متحدہ ہندوستان میں اختیارات کے توازن کے لیے کسی صفحے پر متفق نہ ہو سکے۔ نتیجتاً تمام جماعتیں اس امر پر متفق ہو گئیں کہ ہندوستان کے دو حصے کیے جائیں، جن میں ایک مسلمان اکثریت علاقوں میں پاکستان جبکہ باقی ماندہ علاقوں میں بھارت کا قیام ہو۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر جناح نے اپنی حکومتی پالیسیوں کے قیام کے لیے کام کیا، نیز انہوں نے ان لاکھوں مسلمانوں بہبود اور آبادی کاری کے لیے بھی کام کیا جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی جانب ہجرت کر چلے تھے۔ انہوں نے ان مہاجر کیمپوں کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کی۔ جناح 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ ان کے نوازدہ ملک کو سلطنت برطانیہ سے آزاد ہوئے محض 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ بابا قوم کے ساتھ ٹرین میں کیا حادثہ پیش آیا اور وہ ہمیشہ ٹرین میں 2 برتھیں کیوں بک کرایا کرتے تھے۔ بابا قوم قائد اعظم سفر ریل کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مختص کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب دیا اور واقعہ سنایا، میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں لکھنؤ سے ممبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک انگول انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسرے برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مختص کرایا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کاغذ سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، میں پھر خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھ جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارہ سے کہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا لکھ کر دو۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچی دی اور اسے تحریر ریلوے کے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ 2 برتھیں مخصوص کرواتا ہوں۔ اب ہم جائیں گے دوسرے واقعے کی طرف۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح اسکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر تو خاموش رہے تو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نہ کہا کہ وہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہوٹنگ اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ قائد اعظم نے ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر اس کو میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا۔ آپ نے وہی بچا ہوا پانی مسلمان لڑکے کو پینے کے لیے کہا تو وہ فوراً قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ آپ پھر سب طلباء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہر طرف سے سناٹا چھا گیا
کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ محمد علی جناح کبھی کسی کو گالی نہ دے اور کبھی آپ نے بد اخلاقی کی۔ آپ اپنی بات اس قدر ٹھوس دلائل سے پیش کرتے تھے کہ بڑے بڑے منہ میں انگلیاں دبا لیتے اور آپ کے سامنے لاجواب ہو جاتے۔ قائد اعظم سے لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا اور سارا دن لوگوں کو بتاتا پھر تاکہ آج میں نے قائد اعظم سے ہاتھ ملایا۔ یہ واقعہ ایک بے گناہ کا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس نوجوان کی ماں جو اس فیصلے کے بعد بالکل امید چھوڑ چکی تھی، تو اسے کسی نے بتایا کہ اگر آپ کا کوئی کیس جیت سکتا ہے تو وہ قائد اعظم ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان کو اپنی ساری بات بتائیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ کر سکیں۔ آپ نے یہ امید لی اور اپنی بیٹے کی ساری فائلیں اٹھائیں اور ان کے پاس چلی گئے۔ بابا قوم سے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے کی فائل ہے، اس نے کوئی قتل نہیں کیا، آپ یقین کریں۔ تو بابا قوم نے کہا کہ یہ کیس مجھے دے دو، میں اسٹڈی کروں گا، اگر مجھے لگا کہ آپ کا بیٹا واقعی بے قصور ہے تو ہم اس کو ضرور بچائیں گے۔ جبکہ اس کو پھانسی ہو چکی تھی، آپ نے ان کا کیس اسٹڈی کیا اور اس عورت سے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو بچا لیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے لیکن ہم اسے کو ضرور بچائیں گے۔ جبکہ اس کے پھانسی کا دن بھی قریب تھا، تو اس کے پھانسی کے دن جب آپ وہاں گئے تو جیلر بھی تھا اور سارے لوگ تھے۔ جب اس کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے اس جیلر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیلر، یہ آرڈر ذرا غور سے پڑھو کہ اس میں صرف لکھا ہوا ہے کہ اس کو صرف ہینگنگ کیا جائے گا، مطلب اس کو لٹکایا جائے گا، نہ کہ مارا جائے گا۔ اگر یہ نوجوان مرا تو اس کا جواب تم دو گے۔ تو جیلر اس بات سے لاجواب ہو گیا اور اس نے صرف اس کو لٹکایا، نہ کہ اس کو پھانسی دی جس سے اس کی موت ہو سکے۔ اس کے بعد قانون میں ترمیم کی گئی، جب بھی کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہینگنگ ٹل ٹو ڈیتھ۔ اب ہم بات کریں گے مشہور زمانہ جب قیام پاکستان ہوا، اس سے پہلے آپ کے وکالت کا وہ سنہری دور جب آپ کے فیصلے اور آپ کی وکالت کو مانا جاتا تھا۔ بہت ہی مشہور کیس ہے کہ ایک انگریزی قانون میں جب بھی کوئی زمین فروخت کرتا تو اس کا حق صرف اس کی چھت تک ہوتا، جبکہ وہ مالک اس چھت سے اوپر دوبارہ سے اس کی زمین کو فروخت کر سکتا تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں نے ایک زمین اپنی مسجد کے لیے خریدی، تو اس کے بعد جیسے ہی وہ زمین مسلمانوں کے پاس آئی تو ہندوؤں نے وہی زمین اس کے چھت کے اوپر کا حصہ اپنے مندر کے لیے خرید لیا۔ مسلمانوں نے جا کے کورٹ میں اپنا کیس کیا اور اپنے حق کے لیے لڑنے لگے۔ اس کیس کے لیے انہوں نے آپ کو کھڑا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیس کو اسٹڈی کیا اور وہاں کورٹ میں چلے گئے۔ کافی دلائل اور پیشیوں کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ مسلمانوں کی مسجد نیچے بنے گی اور ہندوؤں کا مندر اوپر۔ تو مسلمان پریشان تھے، وہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ قانون کے مطابق جو بھی نیچے والی جگہ بنائے گا اس کی اونچائی تقریباً 12 فٹ ہونی چاہیے، تو آپ 11 فٹ رکھیے گا۔ وہ اپنا مندر اگر بنانا چاہتے ہیں تو 12 فٹ سے اوپر بنائیں۔ چونکہ 1 فٹ ہمارے پاس ہوگا تو اس فٹ میں وہ 1 اینٹ بھی نہیں لگا سکتے، لہٰذا وہ اپنا مندر 1 فٹ ہوا میں نہیں کھڑا کر سکتے۔ تو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا کہ 11 فٹ تک اپنی چھت کا کام روک دیا اور ان سے کہا کہ آپ 12 فٹ سے اپنا کام شروع کر لو۔ تو وہ کس طرح کرتے؟ اس بات سے وہ لاجواب ہو گئے، جبکہ کورٹ کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور اس میں ترمیم کی گئی کہ
آئندہ جس کو بھی زمین فروخت کی جائے گی اس کے اوپر کا حصہ بھی اسی کا ہو۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلا کام یو ایس اے کے صدر ٹرومن کو ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا قیام اور اسرائیل کا وجود جو ہے وہ کسی بڑے گناہ سے کم نہیں ہے، کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس طرح سے مظلوم مسلمانوں کے علاقوں پر اس طرح سے قبضہ کیا گیا اور وہاں پہ آ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر یہودیوں کو بسانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے بھی جب جنگ عظیم دوسری ہوئی تھی تو اس میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ علاقوں پر مظلوم مسلمان کے علاقوں پر ریاست قائم کرنے اور خاص طور پر یہودیوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مسجد اقصی پر بھی برطانیہ کا قبضہ تھا، جس طرح وہ ہندوستان پر قابض تھے۔ انگریزوں کی ملی بھگت سے سن 1940 میں یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، جسے اہلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ ارض مقدس میں آباد ہوئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم یہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک پاکستان وجود میں نہ آیا تھا۔ جب آپ نے ان معاملات کو دیکھا تو آپ نے اس معاملات کی شدید مذمت کی۔ جہاں تک ہو سکا انہوں نے مذمت کی۔ ہر فورم پر یہودیوں اور انگریزوں کے ارادوں کو ناپاک کیا۔ سن 1946 میں یہودیوں نے فلسطین میں اپنی ناجائز ریاست کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ نے برطانیہ کے پلان کے مطابق منظوری نہیں دی تھی۔ پاکستان بنانے کی کوششیں اب اپنا رنگ لانے لگی تھیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اس منت کے لیے اپنے دن اور رات ایک کیے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے اس اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے شدید احتجاج کیا۔ یہ اس وقت کے دور کا سب سے بڑا احتجاج تھا۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اس کا پاکستان پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ پھر بھی وہاں کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے حق پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ ایک بھی یہودی وہاں پر اپنا قیام نہ کر سکے۔ قیام پاکستان کے بعد یہودی یہ جان چکے تھے صرف یہی قوم ہے کہ جو مستقبل میں ہمارے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی ریاست کو اپنے ساتھ ملانا بے حد ضروری ہے، لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو پاکستان بننے سے پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ بلکہ اسرائیل نہ ہی کوئی ایسی ریاست جو وجود میں آئے جو مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے اس کو تسلیم کریں گے۔ لہٰذا یہودیوں نے نئی چال چلی۔ حال سے بحال قائد اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم مئی سن 1948 میں ایک ٹیلی گرام کیا۔ قائد اعظم شدید بیمار تھے۔ ڈاکٹروں نے ان کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ ٹیلی گرام پڑھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم گورنر جنرل پاکستان کے پہلے گورنر قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں کراچی میں لیجٹک کھولنے کی اجازت دیں، جس کا عہدہ سفارتی سے کم ہوتا ہے۔ اس کے خلاف ریاست کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس کو بند کرا کے اور اس کے اوپر کارروائی، حتیٰ کہ اس کے اوپر جو اس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی چیکنگ اور ان کو سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ اور نیز یہ کہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ تجارت چاہتا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی کمپنیاں دنیا کے افق پر چھا چکی تھیں اور پاکستان کا کوئی حال نہ تھا۔ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ ان کی یہ چال ضرور نشانے پہ لگے گی۔ یہودی یروشلم پر قبضے سے پہلے تمام مسلمان مرد اور عورت مرنا قبول کریں گے۔ مجھے امید ہے یہودی اپنے مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور میری خواہش ہے برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کی پشت بنائی چھوڑیں، پھر میں دیکھوں گا کہ یہودی کس طرح یروشلم کو فتح کرتے ہیں۔ اس جواب نے یہودی ان کو بڑا مایوس کیا۔ اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریون، جبکہ بعد ازاں پاکستان پاسپورٹ قائد اعظم کے کہنے پر لکھا گیا۔ یہ پاکستان کا پاسپورٹ
سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ سن 1948 میں ہی اسرائیل نے پاکستان سے درخواست کی کہ افغانستان میں سینکڑوں موجود یہودیوں کو اسرائیل کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ان کو پاکستانی داخلے میں اجازت دے تاکہ وہ ہندوستان میں آ سکیں اور وہ وہاں سے اسرائیلی طیارے میں وہاں سے اڑان بھریں گے، جبکہ پاکستان نے یہودیوں کے لیے مکمل پابندی لگا دی تھی اور یہودیوں کو داخلے کی اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے وہ افغانستان سے ایران کے راستے اسرائیل چلے گئے۔ قائد اعظم کو لبرل کہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ان اشاعت اور ان اقدامات کی ترجیح کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خیر آباد کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مسلمانوں کے مشہور ہیرو صدام حسین کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔